اچھا ڈاکٹر آمنہ اسٹارٹ کریں گے کہ ایک میں یہی کہوں گی کہ جاہلانہ مائنڈ سیٹ ہے، یا شاید جو پڑھے لکھے ان پڑھ ہیں ان کا بھی مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اگر ان کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ ماں کو اتنا ٹارچر کرتے ہیں، حالانکہ کسی ان پڑھ کو بھی پتہ ہے، یا کسی مطلب ہر انسان کو پتہ ہے کہ آپ کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے، لیکن اس پر کرٹیسائز کیا جاتا ہے. حالانکہ بہت سے ہمارے جو علماء اکرام ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جو رزق ہوتا ہے نا وہ عورت کے نصیب کا ہوتا ہے، اور جو اولاد ہے وہ مرد کے نصیب کی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی آج بھی معاشرے میں بیٹی پیدا ہو جائے اس کو اتنا مطلب برا منہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ اسلام نے اتنی عزت دی ہے، بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے. پھر بھی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہماری سوسائٹی میں کیوں ہے؟ اچھا، ایک تو یہ جو آپ نے لفظ بولا نا کہ نصیب سے، نصیب کے ساتھ اس کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن بھی ہے نا، کیونکہ جو کروموسوم یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، وہ میل کی طرف سے آتا ہے. تو اس لیے جو اگر قصوروار ٹھہرانا ہی ہو تو وہ آدمی کو ٹھہرانا چاہیے، عورت کو نہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ دنیا میں ہونے والی ہر خرابی کی ذمہ دار عورت ہے، تو اس لیے بیٹی ہونے کی ذمہ دار بھی عورت ہے. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ نا ایک ملٹی فیسٹ ایشو ہے. اس میں مطلب آپ کے کوشچن کا پہلا پارٹ تو یہ ہے کہ ماں ذمہ دار کیوں، اور دوسرا یہ کہ بیٹی ہونے کا. تو میں پہلے لیٹر پارٹ کو بریفلی ٹچ کروں گی، پھر مین ٹاپک کی طرف چاہتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اوور دا ایئرز ہم نے نا ایک جو عورت کی ذات ہے یا بیٹی کی ذات ہے نا، اس کے ساتھ مسائل کو، کمتری کے احساس کو، اور ہر طرح کے فیلئر اور فلاپ ہونے کو، کہ جی فائنینشلی بھی ہم اب کچھ نہیں کر سکیں گے، ہمیں کما کے بھی نہیں دے گی، اس پہ خرچہ بھی زیادہ لگے گا، پھر یہ کہ اس کو سوشلی پروٹیکٹ زیادہ کرنا پڑے گا، جی بیٹیاں تو گھروں سے بھاگ سکتی ہیں، ماں باپ کو ذلیل کرا سکتی ہیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ہم نے مختلف ریسرچز میں ایکسپلور کیا ہے لوگوں کا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج تک کانسیپٹ آف ایکوالٹی اور ایکوٹی نہیں ہے. ہم جتنا مرضی بات کر لیں، میں نے بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ فیملیز، سوشو اکنامک بڑی ایفلنٹ کلاسز سے بھی آنے والے لوگوں میں یہ مائنڈ سیٹ دیکھا ہے. تو بات یہ کہ اس پہ اویئرنیس، سائیکو ایجوکیشن اور کانسٹنٹ کوشش، جس میں میڈیا کا رول، جس کے اندر اچھی ایجوکیشن کا رول، جس میں شروع سے جو ہماری نئی جنریشن بڑی ہو رہی ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس بچے آ رہے ہیں، جو لڑکے آ رہے ہیں، جو لڑکیاں آ رہی ہیں، ان دونوں کو ایجوکیٹ کرنے کا رول بہت محنت کے ساتھ سسٹم کے اس مائنڈ سیٹ میں چینج لے کے آئے گا. ابھی چینج ہے لیکن اس کی پرسنٹیج بہت سمال، بڑے شہروں تک. اب یہ دیکھیں لاہور سے گجرانوالہ کچھ کتنے مائلز کا فاصلہ ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ یہاں سے آپ وہاں جائیں تو وہاں لوگوں کی سوچ میں، اپروچ میں آپ کو بڑا ڈفرینس نظر آتا ہے. ہم بیٹھے ہیں ایک بڑے سٹی میں لاہور میں، یہاں سے جیسے جیسے آپ باہر نکلتے جائیں گے نا آپ کو سوچ کا ڈفرینس بہت وضاحت سے نظر آئے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لاہور میں رہنے والا ہر بندہ اس مائنڈ سیٹ کا ہے، لیکن یہ کہ یہاں تھوڑے سے ہمیں کچھ فورمز کے اوپر نظر آتا ہے کہ خواتین کے حقوق کی یا ان کو اہمیت دینے کی بات ہو رہی ہے. پوری دنیا کا مسئلہ ہے. میں نے نا بڑی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں وہ نہیں جینڈر ریویل ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں، تو اس میں جو انگریز ہے نا جن کو ہم بڑا ایڈوانس مانتے ہیں اور ہم تو سب کچھ ہی ان کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی جو وہ لوگ کر رہے ہیں وہی ٹرینڈ جو ہے وہ سیٹ کر لو، اور ان کو ساری دنیا کا پتہ ہے. ان کی بھی جینڈر ریویل ویڈیوز میں بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں جس میں جب ان کو پتہ چلا کہ جو ان کا بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ لڑکی ہے تو انہوں نے بھی بڑا برا سا منہ بنایا. تو یہ یونیورسل مسئلہ ہے، یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف پاکستانی معاشرے کا مسئلہ. نہیں، یہ یونیورسل مسئلہ بالکل ہے، اور اس کو سب سے پہلے جس نے ایڈریس کیا تھا وہ ہمارے دین اسلام نے ہی کیا تھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا تھا. اور اس کے بعد ہی تب تو یورپ تو بہت ہی جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا نا، جو ٹریڈیشنلی ہم بات کرتے ہیں. تو وہ عورت کی عزت، احترام اور اس کو مطلب زندہ نہ گاڑنے کی جو بات ہے وہ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. تو یہ بات تو ہے کہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. لیکن ابھی بھی ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ باقی جگہیں اس سے کچھ میں لگتا ہے کہ بہتر اس میں آ چکی ہیں. ہاں بہرحال کانسٹنٹ سائیکو ایجوکیشن ایک بہتر رول پلے کرے گی. میرے خیال ہے آج کا یہ پروگرام بھی ایک اسی طرح کی ایک کوشش ہے جس میں ہم اس میں لوگوں کو سینسٹائز کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہے. اچھا ڈاکٹر آمنہ یہ بتائیں کہ ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں کامن ہے وہ یہ ہے کہ بچہ کچھ بھی غلط کرے تو ماں کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں، جیسے کہ تربیت کرنا صرف اور صرف ماں کا ہی کام ہے. لیکن اگر وہ کچھ اچھا کریں تو کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ماں کو پریز کریں، بلکہ ہم باپ کو پریز کر رہے ہوتے ہیں، یا اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو گھر والوں کو پریز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے، ایک تو بتائیں کہ عورت کی مینٹل ہیلتھ کو کس قدر متاثر کرتی ہے، اور دوسرا یہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اتنی زیادہ عام کیوں ہے؟
اچھا ایکچولی ہم لوگوں نے نا پیرنٹنگ کو بڑا کمپلیکس سا نا ایک جینڈر رول بنا کے رکھ دیا ہے. یعنی ایک نیچرل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ باپ کا رول صرف یہ ہے کہ وہ فائنینشیل پرووائڈر ہے, اس نے بچے کے سارے خرچے پورے کرنے ہیں, اور جو ماں ہے وہ اس کی تربیت جو ہے وہ سول اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کوئی بھی اس نے کچھ غلطی کر دی ہے تو وہ ماں نے ہی اس کی غلط تربیت کی ہوئی ہے. ایک تو اس میں تھوڑا سا ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم جو اب ایک ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ٹاکسٹی فیل کرتے ہیں, فیس کرتے ہیں ساس سے, نندوں سے, ان رشتوں سے, یا مطلب سسر سے, یا جن چیزوں سے بھی, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لیش بیک وہاں سے بھی آ رہا ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. بچہ جو ہے اس کی جو کوئی بھی کام ہے, کوئی بھی اس کا بیہیویئر ہے, اس کا رسپانسبل ہمیں ماں کو ٹھہرانا 100% غلط بات ہوگی. ماں جو ہے یا باپ جو ہے ان دونوں کو مل کے بچے کی تربیت کرنی ہے, اور اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو پورا انوائرمنٹ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. دیکھیں ایک ماں یہ تو بچے کو بتا سکتی ہے کہ بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے آنیسٹی سے رہنا ہے. لیکن اگر اسی گھر میں لیٹس سے باپ ہے یا کوئی اور ایلڈر ہے, وہ زبانی طور پہ تو کہہ رہا ہے لیکن وہ پیٹرن مینیفیسٹ نہیں کر رہا, وہ کانسٹنٹلی جھوٹ بولی جا رہا ہے, کوئی گیٹ پہ آنے والے سے جھوٹ بول رہا ہے, فیملی کی لین دین میں جھوٹ بول رہا ہے, فائنانسز پہ جھوٹ بول رہا ہے, تو کیا ہوگا؟ بچے کے سامنے ایک بیہیویئرل ماڈل موجود ہے, وہ اس کو کاپی کرے گا رادر دین کہ وہ صرف سنے کہ یہ کرنا اچھی بات ہے یا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر لیٹس سے مدر اور فادر دونوں ہی اچھی باتیں بتا رہے ہیں, کچھ بچے ہوتے ہیں جو پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں جو کہ سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. اس کے ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ اس کے سائیکولوجیکل ریزنز یہ ہیں کہ ریسرچز یہ بتاتی ہیں, ایون ٹوئن سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ ایک ہی پیرنٹ کے بچے ہیں, آپ کو ایک ہی جیسی تربیت دی گئی ہے, اس کے باوجود آپ کا جو پیئر انفلوئنس ہے, آپ کی جو سوشل میڈیا ڈسٹریکشن ہے, آپ کے جو سوشو اکنامک سٹیٹس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کتنی آزادی ہے کوئی چیز لینے کی نہ لینے کی, اور اوور آل پورے گھر کا ماحول, کیا کمیونیکیشن پیٹرنز وہاں یوز ہو رہے ہیں, کیا وہاں پر اگر گھر میں یہ کہا جاتا ہے, مطلب ماں کہتی ہے کہ عورت کی عزت کرو, لیکن وہ گھر میں بچہ روز دیکھتا ہے کہ اس کی ماں ڈس ریسپیکٹ ہو رہی ہے بائی ادر فیملی ممبرز, تو وہ کیا سیکھے گا کہ ڈیول اس کو میسیجز آ رہے ہیں جو اس کے مائنڈ کو کنفیوز کریں گے.